الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، دس 12 دن پہلے تقریباً ہمارے اس ملک میں ایک واقعہ اور حادثہ پیش آیا۔ تین بے گناہ بچیوں کا قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی غلط تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا ایک حد تک۔ دنیا کی کوئی عدالت اور دنیا کا کوئی مذہب جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے گناہ کی سزا نہیں دیتا، جرم کی سزا نہیں سناتا۔ اسی لیے عدالتیں بنتی ہے، اسی لیے قاضی اسلامی حکومت میں مقرر ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی حادثہ اور واقعہ پیش آئے تو اس کی صحیح طرح جانچ کی جائے، پڑتال کی جائے، اور اس کے بعد جو مجرم ہیں یا مجرمین ہیں ان کو سزا سنائی جائے۔ لیکن میں اور آپ جب سے ہم نے شعور کی آنکھیں کھولی ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس دنیا میں ہم نے آنکھیں کھولی تب سے، اور شاید اس سے پہلے سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی واقعہ اور حادثہ پیش آ جائے جس میں بے گناہوں کو قتل کیا گیا ہو، زخمی کیا گیا ہو، فوراً مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الزام فوراً ان پہ دھر دیا جاتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس کی آڑ میں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، نہ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن تک یہ خبر پہنچائی جاتی ہیں ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو یہ جاننے کی، پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسلام تعلیم کیا دیتا ہے، بلکہ اس سے آگے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان الذین آمنوا کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ شاید اسلام کا حلیہ وہی ہے جو یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یہ سوشل میڈیا جو بھی ایسے ذرائع ہیں وہ جو پیش کر رہا ہے، اسلام کا حلیہ شاید وہی ہے۔ اور جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر،
تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز۔ جو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک شاعرہ ہے جس کا نام ہے لتا حیا۔ لتا حیا، دہلی کے اندر ایک مشاعرہ ہوا، اس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بہت اچھی بات کہی، اور آج کے دور کی جو صحیح عکاسی کرتی ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے، جس کو ڈیفینڈ کرنے کی اور سمجھانے کی اس خاتون نے کوشش کی ہے۔ وہ لکھتی ہے، کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا بم دھماکے ہو، کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا بم دھماکے ہو، جسے دیکھو بس وہ اسلام پہ تہمت لگاتا ہے، جسے دیکھو بس وہ اسلام پہ تہمت لگاتا ہے، وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا۔ وہ مذہب یعنی اسلام، وہ مذہب، گرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، مذہب اور دین میں فرق ہے، وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا، وضو کے واسطے پانی بھی جو کم کم بہاتا ہے۔ وضو کے واسطے پانی بھی جو کم کم بہاتا ہے۔ یہ حکم ہے مجھے اور آپ کو کہ وضو میں اتنا ہی پانی خرچ کریں گے جتنی ضرورت ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کسی بھی عضو کو وضو کے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ فضول خرچی ہے اور مکروہ ہے۔ ہاں، اگر وہ عضو خشک رہ گیا ہو کچھ حصہ تو الگ بات ہے، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان وضو کرنے کے لیے نہر پہ بیٹھا ہے، اور نہر کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پانی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے، اور مائع جاری یہ پاک ہوتا ہے۔ مائع جاری کیا ہوتا ہے؟ یہ پاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نہر سے میں اور آپ وضو کر رہے ہیں، پانی جاری ہے، میں نے اس سے چلو بھر کر پانی لیا اور اعضائے وضو کو میں نے دھویا، اب وہ پانی میرے بدن کو لگ کر واپس کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، کچھ قطرے باہر بھی گر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پانی واپس کہاں جائے گا؟ ارے بولیے، نہر کے اندر جائے گا۔ یہ مائع جاری ہے، اس لیے یہ پانی پاک ہو گیا۔ اب میرے پڑوس میں اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے، میرے اعضائے وضو کو لگ کر جو پانی واپس نہر کے اندر گیا ہے، مائع جاری ہے، پڑوس والا اس سے وضو کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہی وضو کا پانی اگر میں اور آپ گھر پر کرتے ہیں اور ہم نے سامنے بکیٹ رکھ دی، ویسے تو سنک ہوتا ہے، اور جو ہم پانی یوز کرتے ہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جی ہاں، لیکن آپ مان لیجئے کہ بھائی ہم نے بالٹی رکھی ہے، بکیٹ رکھی ہے، اور اب تو خیر وہ فوارے آ گئے ہیں غسل خانے میں، ورنہ پہلے اسی سے غسل کیا جاتا تھا۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غسل سے پہلے بھی وضو کرو، غسل سے پہلے بھی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمان میت کو ہم غسل دے اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کراتے ہیں۔ یہی حکم زندوں کے لیے، گرچہ فرض اور واجب نہیں، یہی زندوں کے لیے کہ پہلے میں اور آپ غسل سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ اب بکیٹ رکھی ہوئی ہے، ڈول رکھی ہوئی ہے، بالٹی رکھی ہوئی ہے، میں وضو کر رہا ہوں، اور میرے اعضائے وضو کو جو پانی لگ کر واپس بکیٹ کے اندر آیا،
اور بکٹ میں پانی نہیں ہے، ایک تو ڈول بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مان لیجئے یہاں کے خالی ہے، اب جو کچھ پانی اس کے اندر جمع ہوا ہے کوئی دوسرا آدمی اس پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے مائع مستعمل، حضرت مولانا بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے، اس کو کہا جاتا ہے مائع مستعمل، یعنی جس پانی کو میں نے اور آپ نے یوز کر لیا تو اس کو کہتے ہیں استعمال شدہ پانی، مائع مستعمل۔ تو فقہا نے یہ لکھا کہ مائع مستعمل پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو؟ پاک ہے کا کیا مطلب کہ میں نے چہرے کو دھویا اور وہ میرے اعضاء کو لگا وہ پانی تو کوئی بات نہیں، کیوں؟ وہ پاک ہے اور پاک پانی لگا، لیکن یہ پانی کسی اور کو پاک نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نہر پہ وضو کر رہا ہو، مائع جاری ہو، تب بھی فضول خرچی نہیں کرنا ہے کہ اعضائے وضو کو 3 کی جگہ وہ 5 مرتبہ دھوئے، کہ بھائی پانی تو کہاں جائے گا؟ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ گھی دھوڑایو نے، ارے بولو کھچڑی کھاؤ، ہے کہ گھی دھوڑایو نے کھچڑی میں، تو پانی جو ہے وہ واپس اندر گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی تو جو شریعت، جو دین فضول پانی کہ وہ واپس استعمال میں آئے گا اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی آدمی بے گناہ کے خون کو بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ جب بھی کبھی آپ کو کسی سے بات کرنا پڑے، بلکہ بات کیجئے ایسی چیز ہو تو، کیوں ہم بات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں؟ تو یہ جو لوگ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دن رات ایسی نیوز چلاتے ہیں، بریکنگ نیوز، جب بھی ایسا ہوتا ہے اپنا ذہن بھی صاف کیجئے۔ اور ہمارے ساتھ جو بیچارے وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے اور ان کا ذہن بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ذہن کو بنانے کی، صاف کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ کام نہیں کیا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، کہیں اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو نہ بھگتنا پڑے۔ اسے مسجد کی 4 دیواری میں بند کر کے مت رکھو، اسے گھر کی 4 دیواری میں بند کر کے مت رکھو۔ اسلام انسانیت کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ قرآن کریم کوئی میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ مذہب جن کو وہ لوگ جو دین سے بیچارے محروم ہیں مذہب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین، یہ دین اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا ہے، یہ سب کے لیے۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا ہے کہ ہو جائے محبت کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے محبت کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اسلام کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، یا کہہ لیجئے کہ مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی، کائنات کے نبی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے۔ اور اپنی حد تک ہم یہ پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے وہ پہنچائے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا، پہلے میں اور آپ ہمارے اپنے ذہن کو صاف کریں۔ اسلام آتنکواد کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں گے یا لوگ کہیں گے کہ جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیا نکلتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا ہے چونکہ یہ سچ نہیں ہوتا ہے 100%۔ منور رانا نے اس کی ترجمانی کی ہے، میں دہشت گرد تھا مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، میں دہشت گرد تھا مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشارے پہ تو مردہ بھی بول سکتا ہے۔ یہ زبردستی بیان لیا جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ آپ دیکھ لیجئے، میں نام نہیں لے رہا، جس ملک کو ہم سب جانتے ہیں، ایک مخصوص جانور کو کاٹ کر مسجد کے باہر ڈال آتے ہیں یا مندر کے باہر ڈال آتے ہیں،
تاکہ فساد کرایا جائے. صحیح جانچ اور تحقیق اور پڑتال ہوتی ہے, وہی لوگ قصوروار نکلتے ہیں, وہی لوگ مجرم ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں پولیس زبردستی اس سے بیان, حلفیہ بیان جو دلوانا چاہتی ہے وہ دلواتی ہے, اور بہت سے لوگ پھر عدالت میں جا کر اپنا صحیح بیان وہ رکھتے ہیں اور وہ سناتے ہیں. تو بھائی اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں کرتے, وہ سازش ہوتی ہے. دوسرا جواب کھل کر دیجئے, اگر کسی کے ساتھ مسلمانوں والا نام لگا ہوا ہے, میں بڑی ذمہ داری سے بات آپ کو کہہ رہا ہوں, کسی کے نام کے ساتھ مسلمانوں والا نام ہے, لیکن اگر وہ کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے, اسے زخمی کرتا ہے, اسے تکلیف پہنچاتا ہے, وہ اسلام کی نگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. دنیا چاہے اس کے نام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھے, مسلمان کہے, لیکن مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. ایک روایت میں المسلم من سلم المسلمون ہے, اور دوسری روایت جو مسند احمد میں موجود ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس. اب یہاں علماء نے ایک بہت اچھا نکتہ لکھا ہے, جو مسلمان یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے, یہاں ہاتھ سے مراد معمولی سی تکلیف ہے, وہ پہنچانا جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کو, کسی بھی مذہب سے ہو یا وہ مذہب کو نہ مانتا ہو, لیکن بے گناہ کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. آپ کہہ دیجئے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس نے بے گناہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, اگر اس نے اس سے آگے کی جو ہے وہ کارروائی کی ہے. قرآن کریم اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے, قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی 6 پارے میں یہ آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کتب من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی نے مفہوم یہ ہے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور اگر کسی نے ایک بے گناہ کی جان بچا لی تو گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی. ایک گناہ کا, معصوم کا بے گناہ کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شروع میں نے جو روایت پڑھی اس میں حضور فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مولانا الطاف حسین حالی نے اس کا ترجمہ منظوم یوں بیان کیا ہے, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, درد کی چوٹ نہ ہو جس کے جگر پر, درد کی چوٹ نہ ہو جس کے جگر پر, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر. کسی کے قیامت گزر جائے سر پر, کسی کے قیامت گزر جائے سر پر, پڑے غم کا سایہ نہ اس بشر, پڑے غم کا سایہ نہ اس بشر پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ زمین والوں پر کیا کرو, رحم کرو, کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو, لیکن بے گناہ کو تکلیف پہنچانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام آتنکواد کی اجازت نہیں دیتا, دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, لیکن دوسرے لوگ کرتے ہیں تو چشم پوشی کی جاتی ہے. ایک ٹرینڈ بہت چلتا ہے, آپ دیکھنا, کسی واقعے میں ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ مل گیا تو کہیں گے یہ قوم, میں نام نہیں لیتا,
چونکہ میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں، نہ آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ فلاں قوم سے تعلق ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ آتنکواد ہے، اور اس مذہب کو بھی دوشت کیا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے۔ اس طرح لوگوں کے دماغ خراب کیے جاتے ہیں، اور اگر ان الذین آمنوا میں سے نہیں ہے تو کہیں گے ڈاکٹری رپورٹ آئی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو مینٹلی صحیح نہیں تھا، دماغی طور پر صحیح نہیں تھا۔ مسلمان اگر کرے، اور اس نے کیا بھی نہیں ہے، کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو میں نے کہا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ ہو فوراً یہ ٹھان لیا جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، فوراً یہ ٹھان لیا جاتا ہے، قصوروار مسلمان کو مان لیا جاتا ہے، قصوروار مسلمان کو مان لیا جاتا ہے۔ بعد از تحقیق ثابت کچھ اور ہوتا ہے تو چہرے پہ اپنے خاموشی کی چادر کو تان لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی کیا ہوا؟ اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، اس نے تو جو اقدام اٹھانے چاہیے ایک حد تک اٹھائے، سزا سنائی، لیکن جب ثابت ہو گیا کہ اس میں وہ جو چاہتے تھے وہ اپنے ٹارگیٹ میں کامیاب نہیں ہوئے، الزام ان پہ نہیں آیا، تو پھر جن لوگوں نے یہ نیوز چلائی، یہ خبر چلائی، کیا وہ سوری کہنے آئے؟ کیا وہ معافی مانگنے آئے؟ کیا میڈیا نے، کوئی میڈیا ہو، ان کو آتنکوادی کہا کہ پھر انہوں نے لوگوں کی اموال کا نقصان کیا، مذہبی عبادت گاہوں کا جو ہے وہ نقصان کیا؟ لتا حیا کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، وقت ہو گیا ہے، انہوں نے ترجمانی کی ہے اس کی، ہم تو کر بھی نہیں سکتے، ہم تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کرنا جانتے، اپنے دفاع میں کچھ بولنا ہو مائک پر اس سے بھی ہم ڈر رہے ہیں، اتنا خوف اور بزدلی ہم میں پیدا کر دی گئی۔ وہ عورت کہتی ہے ذرا تقریر کیجئے تو جہادی بولیے، ذرا تقریر کیجئے تو جہادی بولیے، اور ذرا تکرار کیجئے تو فسادی بولیے۔ اور آرکشن پہ انڈیا کے اعتبار سے کہا، اور ہم یہاں کہیں گے اور اس واقعے پہ جو تباہی مچائی ہے ان کو بھی تو ذرا آتنکوادی کی، ان کو بھی تو ذرا آتنکوادی بولیے۔ تو ایک چیز وقت ہو گیا ہے اپنے ذہن میں کلیئر کر کے جاؤ، مسلمان وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے ساری انسانیت محفوظ رہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن کریم دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ پڑھ لیجئے، صحیح طرح اس کو پڑھنا ہے جیسے پڑھنا چاہیے، وہ اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حبیب جالب نے صحیح ترجمانی کی ہے، وہی اسلام کی ترجمانی ہے۔ انہوں نے کہا ہے امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو۔ امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو۔ اپنا تو منشور ہے جالب، سارے جہاں سے پیار کرو۔ اور جگر مراد آبادی نے کہا تھا ان کی جو سیاست ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو پہنچائیں گے یہ پیغام؟ دیکھا پھر وہی انشاءاللہ کتنی دبی دبی زبان والا۔ چلے اب آپ ہی فرض کفایہ ادا کر دیں۔ یہ اٹھایا پٹھان۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔